نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جمع کیا. نظامت دعوت کے تحت آن لائن دروس عرفان القرآن کی یہ خوبصورت نشستیں جاری ہیں. ہم الحمدللہ تعالی ایمان کی حقیقت کے موضوع پر آج ہماری چوتھی نشست ہے. پچھلی نشست ہم ظاہری اعمال کے کرنے پر جو ہماری ختم ہوئی تھی کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو جنگ کے موقع پر ایک کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا، جسے حضور نے جنت کی بشارت دی کہ جس کے پاس کوئی ظاہری عمل نہ تھا مگر پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرمایا. تو دو چیزیں اس سے پہلے ہم چونکہ بیان کر چکے ہیں. ایک ہے کہ کلمے سے ایمان نہیں آتا اور ایک ہے ظاہری عمل سے ایمان نہیں آتا. تو تیسری چیز تھی ہمارے پاس کہ پھر علم سے ایمان آتا ہوگا، کیونکہ علم بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. تو نور، ایک نور سے دوسرا نور تو ملنا چاہیے، دوسرا نور آنا چاہیے، مگر ایسا نہ ہو سکا. علم نور ہے مگر علم سے ایمان نہ آ سکا. شعور تو آ گیا، تعلیم تو مل گئی، کئی رستے کھل گئے، مگر ایمان کی دولت نہ مل سکی. ایمان کے لیے علم، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ علم ہو تو انسان کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے. اب اس پہ آگے ہم انشاءاللہ تعالی دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اس پہ دلیلیں دیں گے. اب حاضرین محترم، جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم نور ہے تو علم سے ایمان نہیں آتا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نہیں آتا؟ اتنی بڑی دولت ہے علم. رب کائنات نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو یہ خزانہ عطا کیا ہے، بے شک یہ خزانہ عطا کیا ہے، مگر ہمارا کنسنٹریٹ جو ہے وہ ایمان پہ ہے کہ ایمان کس شے سے آتا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے. تو ایمان علم سے نہیں آتا. مثال کے طور پر میں قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ سورہ البقرہ کی پیش کرنے لگا ہوں کہ جب رب کائنات نے انسان کو بنانا چاہا تو رب کائنات نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ملائکہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور کر کے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا، اپنا خلیفہ بنانے والا. تو جب فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو جنہیں بنانے والا ہے، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مولا تو جانتا ہے کہ یہ زمین پہ دنگا فساد کریں گے، یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، آپس میں دشمنیاں کریں گے، آپس میں عداوتیں رکھیں گے. تو باری تعالیٰ یہ انسان جسے تو بنانے لگا ہے یہ زمین پہ دنگا فساد کرے گا. تو اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان کو ابھی رب کائنات نے پیدا ہی نہیں کیا، اس انسان کے کرنے والے اعمال پر باخبر رہنا
اور ان کے بارے میں علم رکھنا اور ان کے بارے میں جاننے والے وہ جو ملائکہ تھے اور فرشتوں کا سردار ابلیس بھی تھا، رب کائنات نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ دنگا فساد کریں گے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو کیا باری تعالیٰ تو انہیں تسبیح کے لیے بنا رہا ہے، عبادت کے لیے بنا رہا ہے، نماز کے لیے اور اپنے بارگاہ میں جھکنے کے لیے پیدا کر رہا ہے؟ قالوا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا کیا ہم تیری تسبیح نہیں کرتے، ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے، تسبیح میں کوئی کمی ہے، ذکر میں کوئی کمی ہے؟ اب جب یہ ذکر کیا اللہ کے حضور تو یاد رکھ لے ساتھ وہ فرشتوں نے اپنی انسان کی خامیوں کا اظہار کیا، ان کے نقص کو بیان کیا، ان کے وہ جو زمین پہ فساد کرنے کی باتیں کی، زمین پہ خون ریزی کرنے کی باتیں کی، ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کی باتیں کی. تو ایک طرف انسان کے نقص کو واضح کیا، انسان کی کمزوریوں کو واضح کیا، انسان کے کیے ہوئے اعمال کو واضح کیا کہ فلاں 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 عمل انسان دنیا میں جا کر کرے گا. دوسری طرف اپنی خوبیوں کا اظہار کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری تسبیح نہیں کرتے، ہم تیرا ذکر نہیں کرتے، ہم تیری عبادت نہیں کرتے. جب ہم ہیں تیری عبادت کے لیے تو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کائنات نے جواب دیا کہ ہاں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جو یہاں سے میں نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے کہ وہ جو اب جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو جو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک گئے، جو سجدہ ریز ہو گئے، وہ تو اظہار کر کے بھی، اپنی خوبی کا اظہار کر کے، ان انسان کے نقص کو بیان کر کے بھی، علم رکھنے کے باوجود وہ تو دولت ایمان پا گئے، مگر علم رکھنے کے ساتھ انہوں نے دوسرا اظہار کس شے کا کیا تھا؟ دوسرا اظہار انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تعظیم کی تھی، اللہ کے نبی کی ادب کیا تھا اللہ کے نبی کا، تو وہ ایمان کی دولت پا گئے. مگر جس نے انکار کر دیا اس نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے، ہم ان سے اعلیٰ ہیں. تو میں جو نقطہ یہاں سے اخذ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایمان علم سے آتا تو وہ اظہار ابلیس کر رہا تھا، بات تو درست تھی اس کی کہ علم جو ہے، علم تو اس کے پاس تھا، اسی علم کی بنیاد پر وہ ابھی جسے پیدا ہی نہیں کیا اس کے کرنے والے اعمال پر اظہار کر رہا کہ انسان یہ کرے گا. تو اگر ایمان علم سے آ جاتا تو ابلیس بھی صاحب ایمان ہوتا. ایمان اگر ظاہر علم سے آ جاتا تو ابلیس بھی صاحب ایمان ہو جاتا. اب ایک اور اس پہ ابو جہل کا قول ہے. ابو جہل کہتا تھا کہ نحن نعلم انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب علم کا معنی ہے جاننا، تو وہ کہتا تھا ہم جانتے ہیں. تو وہ ابو جہل کا جاننا یعنی علم رکھنا اسے دولت ایمان نہ دے سکا. اگر ایمان علم سے آ جاتا تو ابو جہل بھی صاحب ایمان ہوتا. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ جو دونوں دلائل آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم سے ایمان نہیں ملتا. اب پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نہ ایمان کلمے سے آتا ہے، نہ ایمان ظاہری عمل سے آتا ہے، نہ ایمان علم سے آتا ہے، پھر ایمان کس شے سے آتا ہے؟ حاضرین ذی احتشام، یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے ایمان آنا، ایمان کا ملنا، ایمان کا نصیب ہو جانا، اور دوسرا ہے ایمان کا بچا لینا. ایک ہے ایمان کی اساس، ایمان کی اصل، ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد یعنی ایمان کی ابتدا، اور دوسری ہے ایمان کی بقا. اور اگر اس کا اگلا درجہ بیان کیا جائے تو وہ ہے ایمان کی انتہا. تو ایمان کی اساس، بنیاد اور ابتدا نہ کلمہ ہے، نہ ظاہری عمل ہے، نہ علم ہے، پھر کیا ہے؟ ایمان کی اساس اور ایمان کی ابتدا محبت مصطفیٰ ہے. اور جیسے ایمان کی اساس اور بنیاد
محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی بقا ادب مصطفیٰ ہے۔ ایمان ملتا محبت مصطفیٰ سے ہے اور ایمان بچتا ادب مصطفیٰ سے ہے۔ ایمان کی ابتدا محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی بقا ادب مصطفیٰ ہے۔ ایمان کی اساس، ایمان کی اصل محبت مصطفیٰ ہے، اور ایمان کی جو بقا اور سلامتی ہے اور ایمان کو جو دوام ہے وہ ادب مصطفیٰ سے ہے۔ اور یہ ایمان جب چلتے چلتے انسان اعمال میں، کردار میں، سیرت میں آقا علیہ السلام کی سیرت کے رنگ کو اپنے رنگ پر ڈال لیتا ہے اور حاوی کر لیتا ہے، اور حضور کی سیرت کا صفات کا رنگ غالب کر لیتا ہے اپنی صفات اور کردار کے رنگ پر، تو پھر وہ چلتے چلتے انسان بقا سے آگے جب منزلیں پاتا ہے تو پھر انسان آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو کر عشق کی منزل پا لیتا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، پہلی چیز ہے آقا علیہ السلام کی محبت۔ ایمان محبت سے آتا ہے، اور اگر وہ ایمان آ جائے، ایک ہے ایمان کا لانا، ایک ہے ایمان کا بچانا۔ ایمان لے تو آئے، انسان کلمہ پڑھ لیا، ظاہری اعمال بھی کر لیے، آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی کر لیا، اور دوسری طرف اب انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور بے ادبی بھی کرے نہ، بے ادبی کی تو ایمان جاتا رہا۔ کیوں کہ ایمان اگر حضور کی محبت سے آ گیا تو ایمان کو بچانا بھی تھا، تو ایمان نے بچنا کیسے ہے؟ ایمان نے بچنا ہے ادب مصطفیٰ سے۔ تو ایمان آیا محبت مصطفیٰ سے، ایمان کی کو بقا ملی ادب مصطفیٰ سے، اور ایمان کو انتہا ملی عشق مصطفیٰ سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کو یہی سے کنٹینیو کریں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عشق جب صحابہ کو ملا تو انہیں کیا مقام ملا، اور جب کسی شخص کو حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ادب مل جاتا ہے، اور ادب ہو تو کیا ملتا ہے، ادب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر انسان اپنے نامہ اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ادب ہی نہ ہو۔ کیوں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں۔ تو آج کی اس نشست کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ یہی ہے کہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں اہم ہیں۔ ایک ہے ایمان کا ملنا، تو ایمان ملتا ہے آقا علیہ السلام کی محبت سے، اور ایمان بچتا ہے حضور کے ادب سے، حضور کی تعظیم سے، حضور کی توقیر سے، ادب سے۔ اور پھر اس ایمان کو منزل کب ملتی ہے، اور اس ایمان وہ انتہائی کمال پہ کب پہنچتا ہے، جب انسان عشق کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے۔ جب وہ محبت عشق کی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر انسان کو منزل ملتی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ رب کائنات کی ذات ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، حضور کا ادب نصیب فرمائے، اور محبت اور ادب کے ساتھ رب کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔